بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم مکرم ناظرین سامعین، 72 نیوز اپنی نشریات کے ذریعے سے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی اور رفاہی بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور پاکستان اوورسیز ٹرسٹ کا تعاون حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ناصر عباس تارڑ صاحب کی بہت زیادہ محنت، لگن، جذبہ کہ یہ پروگرامات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ چند روز پہلے تحصیل ملک وال کی دوسری فلاحی کانفرنس ہوئی، جس میں تحصیل ملک وال کے علاقہ گوجرا کی آس پاس کے علاقے کی فلاحی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ آج کا ہمارا پروگرام بیسیکلی اس میٹنگ کے احوال کو شیئر کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس میٹنگ کا سارا کریڈٹ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم حافظ محمد نواز لکھ صاحب، مکرم فاؤنڈیشن گوجرا، ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے بہتر انتظامات کے ساتھ اپنے گوجرا کے آس پاس کی تنظیموں کو مدعو کیا، اور ہماری اس طرح تحصیل ملک وال کی دوسری رفاہی اور فلاحی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوا۔ تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے چیئرمین محترم ناصر عباس تارڑ صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ تحصیل ملک وال میں یہ دوسری اور غالباً ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی یہ چھٹی فلاحی کانفرنس تھی، جس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے جو کوآرڈینیٹر تھے، اس پروگرام کو جنہوں نے لیڈ کیا، اس پروگرام کو جنہوں نے آرگنائز کیا، ہمارے آج کے مہمان حافظ محمد نواز لکھ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے میں تعاون کیا۔ تو میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا کہ جو ہماری گوجرا میں گولڈ مارکی وہاں پہ چند روز پہلے فلاحی کانفرنس ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی اور رفاہی بنانے کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی محمد نواز لکھ صاحب۔ جی سر، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ حافظ صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری بڑی محنت تھی یا کوشش تھی، ہماری کوئی محنت یا کوشش نہیں، ہم تو آپ لوگوں کے خادم ہیں، اور آپ لوگوں کا حکم تھا تو ہم نے اس پہ لبیک کہا۔ جن دوستوں کو ہم دعوت دے سکتے تھے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں یا ان لوگوں کی زیارت کریں کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں گولڈ مارکی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں نعیم چیمہ صاحب، ان کو کہ انہوں نے اس میں بڑا تعاون کیا، اور ناصر عباس تارڑ صاحب کے جن کی یہ ساری کوشش تھی جو پورے ڈسٹرکٹ میں مختلف تنظیمات کو منظم کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، جوش ہوتا ہے، ان کے اندر بلبلے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کام پہ لانا مشکل عمل ہے۔ سارے دوستوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ان کی رائے کو سننا، پھر ان کی رائے کو آگے لوگوں میں پہنچانے کے لیے انتظامات کرنا، اس کا کریڈٹ ناصر عباس تارڑ صاحب کو جاتا ہے۔
جی بالکل. فرما رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کے حوالے سے میں اس طرح دیکھ رہا ہوں یا کیسے محسوس کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فلاح کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، اللہ کی ذات نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یعنی ہر شخص جو آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کر، کسی راستے کو پانی پلا دوں، کسی بھولے ہوئے راستے والے کو صحیح راستہ بتا دوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو انسان میں موجود ہوتی ہے. منڈی بہاؤالدین کے لوگ الحمدللہ پوری ورلڈ میں پہچانے جاتے ہیں نیک اور اچھے کاموں کی وجہ سے. اور یہ میں کوئی اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا ضلع ہے، میں اس کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ کس طرح ایکٹیو ہیں. تو کئی تنظیمیں ہیں، کئی گروپ ہیں جو مختلف طریقوں سے منڈی بہاؤالدین کی نمائندگی پوری دنیا میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. تو مجھے تو اس چیز پر بڑا فخر ہے ناصر عباس طارڑ صاحب کی، جنہوں نے ہر گاؤں میں لوگوں کی جگہ. یہ ہمارے گونڈہ کے ایک علاقہ ہے رکن، پچھلے مہینے میں وہاں شادی ہوئی. ایک مہینہ پہلے ہوئی. آپ دیکھیے ان لوگوں خاص ٹریننگ نہیں تھی، انہیں اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جذبہ اور شوق گاؤں کے لوگوں میں اتنا ہے کہ ایک مہینے میں انہوں نے 30 سے 40 لاکھ کے ڈونیشن اکٹھے کر دیے. اب انہوں نے وہاں پہ جنازہ گاہ شروع کر دی ہے. تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ان کو ₹1,00,000 دے رہا ہے، کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 20,000 دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے میں یہ بات کروں کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے لوگ ڈونیشن دینے میں، تعاون کرنے میں کسی بھی ضلع سے کم تھی. ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، ان کو ایک ایسے جو ہے نا وہ اسٹیج کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ یہ اکٹھے ہوتے اور اپنے تجربات شیئر کرتے اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے بھی اور رہنمائی دیتے بھی. تو یہ کمی ناصر عباس طارڑ صاحب نے پوری کر دی ہے. مجھے امید ہی نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین پاکستان کا پہلا فلاحی ضلع بنے گا، اور صرف بنے گا ہی نہیں بلکہ اپنے اس اسٹیٹس کو مینٹین بھی کرے گا. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی علاقے کو کچھ اسٹیٹس مل جاتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹس کو ان کو گم کرنا پڑتا ہے، یعنی ان سے وہ لے لیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ منڈی کے لوگ اس اسٹیٹس کو بلڈ کریں گے کہ یہ ہمارے ملک کا پہلا فلاحی ضلع ہوگا، اور اس اسٹیٹس کو بلڈ کرنے کے بعد پھر اس اسٹیٹس کو مینٹین بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری دوسری فلاحی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ جو تھے وہ نوجوان تھے، بلکہ 1-2 تنظیمیں تو ایسی تھیں کہ جس کے جو ریپریزنٹیٹو تھے وہ بالکل ینگ اسٹوڈنٹ تھے. اور میں نے جو وہاں پہ دیکھا ہے، سب سے زیادہ جذبہ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت اور سب سے زیادہ موٹیویشن انہی بچوں کے اندر تھی، جن کو بظاہر ہم بچے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شاید بڑوں سے بھی جو ہے وہ آگے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کو لیڈ کرنے کے لیے نوجوان زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کو لیڈ کرنے کے لیے بزرگوں کی زیادہ ضرورت ہے، یا کس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈیز بنانے کے اندر کن لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ آگے رکھنا چاہیے اور کون کون سی ذمہ داریاں دینی چاہیے؟ اصل میں دیکھیں کہ جو جوانوں میں یہ جذبہ آیا ہے نا، یہ جوانوں کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ ان کے بزرگوں کی صلاحیت ہے جو ان جوانوں میں نظر آ رہی ہے. صحیح بات. انسان ہمیشہ اپنے ماحول کی نمائندگی کرتا ہے. وہ جس ماحول میں رہتا ہے یا جس کمیونٹی میں رہتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں تو محنت بزرگوں کی ہے. جس طرح ہماری فلاحی تنظیموں کی یہ جو میٹنگ تھی، اس میں ہمارے ماسٹر اشرف صاحب رکن سے تشریف لائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ بزرگ آدمی ہیں، آپ نے دیکھا انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور ایک مرتبہ تھوڑی اسپیچ بھی کر دی. لیکن آپ بات جوانوں کی کر رہے ہیں. جوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، جس نے
یا ایسے نوجوان نظر آئے جو سارا دن بیڑی کے پھٹوں پہ کھڑے ہونے کی بجائے قوم کی خدمت کرنے والے ہوں، بچنے والے ہوں، ایسے نوجوان کو معاشرے کا سہارا ہوتے ہیں. میں ضرور لوگ ہیں ان تجربے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. یعنی جو ہماری ایک ایڈوائزری کونسل بنے یا جو ہمارا اگر شورائی نظام بنتا ہے وہ ترتیب پائے، ہماری مجلس مشاورت میں ہمارے بزرگ لوگ ہوں. لیڈ میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کو کرنا چاہیے کیونکہ جوانوں کے اندر جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، سفر کر سکتے ہیں لوگ کے پاس جا کے. یعنی ان کے بزرگوں کی نسبت زیادہ ہو. بزرگ سرپرستی کریں کیونکہ ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں رہنمائی کریں. اس کا جو امپلیمنٹ ہے جوانوں کو کرنا چاہیے، بزرگوں کی نسبت امپلیمنٹ. اچھا جی، آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے کہ فلاحی تنظیموں میں نوجوانوں کو مطلب عملی سرگرمیوں میں آگے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوں، ان کے تجربات بھی ساتھ ہوں، ان کی مشاورت اور آراء بھی ساتھ ہوں، تو پھر دفاعی تنظیمیں جو ہیں بہتر انداز میں چل سکتی ہیں. اچھا، تیسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس طرح کے پہلے ہماری غالباً 5 جو ہے وہ کانفرنس ہو چکی ہیں، اور 2-3 تو کانفرنسز جو ہماری ہوئی ہیں اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ شامل تھے. خاص طور پہ رمضان میں ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں میرا خیال ہے آپ موجود نہیں تھے کیونکہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. باقی رمضان میں پھر ظاہر ہے آپ کی مصروفیات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرامات ہیں، اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، اس طرح کی جو میٹنگ ہے کہ مختلف تنظیموں کے لوگوں کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کرنا اور پھر وہاں سے لوگوں سے ان کی تنظیموں کی پروگرس پوچھنا، یہ کس حد تک جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں یہ جو ہم ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں رفاہی اور فلاحی، یہ میٹنگیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ رول پلے کر سکتی ہیں؟ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، اپنے تجربات کسی دوسرے کے سامنے رکھنا ہے، یہ تو پوری ورلڈ میں ایک بڑا فیمس سبجیکٹ ہے. یعنی دنیا میں جتنے ادارے یا جتنی قومیں، جتنے تھنک ٹینک دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سب کے سربراہ، ان سب کے نمائندے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، تجربہ شیئر کرتے ہیں. یہ آپ اس طرح میں بڑی سادہ سی مثال دوں گا جس کو ہمارے ناظرین و سامعین بڑی آسانی میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پاک فوج ہے، دنیا کی کئی افواج کے ساتھ وہ جا کے مشقیں کرتی ہے. تو دنیا کی افواج اس سے سیکھتے ہیں اور ہماری فوج ان افواج سے سیکھتی ہے. تو جس طرح میں نے ایک مثال عرض کر دی، اگر مختلف تنظیمیں بیٹھیں گی تو کسی کو کسی معاملے میں نقصان ہوا ہوگا، کسی کو کوئی پالیسی فالو کرتے ہوئے فائدہ ہوا ہوگا. تو جس وقت وہ آپس کے تجربات شیئر کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کام کی جو رفتار ہے نا وہ بڑھ جائے گی. بالکل. اور بالخصوص جو ہمارے ڈونیشنز ہیں یا جو عطیات کا صحیح استعمال ہے، وہ جس وقت ڈونر کو نظر آئے گا تو اس کا اعتماد ہماری تنظیموں کے اوپر بڑھے گا. نہ تجربہ کاری سے ہوتے ہیں کہ ہاں ڈونیشنز ہیں ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. بسا اوقات جس وقت تنظیموں کے بالکل انیشیل سٹیپ ہوتے ہیں نا، یعنی ابتدا میں ہوتی ہیں، اور ابتدا میں ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. اگر وہ شروع سے کر لیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ وہ ڈگمگا جائیں، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو بڑا شوق آنے کا لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو جس وقت لوگ سربراہان یا کارکنان تنظیمات کے وہ بیٹھیں گے، ایک ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں گے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس پہ میں ایک رائے کرنا چاہتا ہوں. جی جی. رائے یہ ہے، ایک بندہ ہے نا وہ صدر ہے، پریزیڈنٹ، اس کا تجربہ ایز اے پریزیڈنٹ اچھا ہوگا. ایک بندہ ہے وہ جنرل سیکرٹری ہے، ایک بندہ فائنانس سیکرٹری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیموں کے جو سیشن ہے نا وہ ان کے سب کے اعتبار سے ہونے چاہیے. اگر یہ بھی ان کی خوشی بن جائے کہ یعنی سارے بیٹھے سارے فیکٹری بیٹھے گے تو ایک
بتائے گا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کس طرح کیا، یعنی میں نے سیکرٹری سے جنرل سیکرٹری سے یا میں نے ان کو کس طرح آرگنائز کیا، اسی طرح جو جنرل سیکرٹری وہ بتائے گا کہ میں نیچے پارٹی پریزیڈنٹ ابھی مجھے اس ہوئی ہے، اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اس میں کیا میں کہوں گا کہ میں نے یونس اچھا بات کرتے ہیں، ملاقات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے طلب بن گیا تو اس طرح لوگ جو ہے نا ملیں گے تو ان شاء اللہ جائے گی اور اس میں ایک ہو جائے گا کہ جو ہمارے آنے والے جونیئرز ہیں، یعنی جو تنظیمیں ابھی بن رہی ہیں اور ابھی فیلڈ میں آ رہی ہیں، ان تنظیموں کو وہ سارے تجربات مل جائیں گے جو تجربے کرتے ہوئے ہمیں 8 سال 9 سال 10 سال گزر گئے، یعنی ان کے سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت تو کنٹینیو رہنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اس کو تحصیل لیول سے بے شک چھوٹے لیول پہ یا یونٹ کونسل لیول پہ 10 گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کے تو بات کر لیں تو بھی اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی راوی دی، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تحصیل سے نیچے آ کے یونین کونسل کی سطح پہ، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا کام جو ہے یونین کونسل بھی ہمیں ڈیوائڈ کرنی پڑے گی، یونین کونسل کے بھی ہمیں حصے کرنے پڑے، یہ گاؤں کی سطح تک جو ہے ہمارے مشاورتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو ہم لے کے اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے ہم سب کو۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے آج کے جو ہوسٹ بھی تھے جاوید گوندل صاحب، ہمارے بڑے محترم ہیں اور بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان سے آج کی جو ہمارا موضوع ہے کہ تحصیل ملک وال میں جو ہماری دوسری فلاحی کانفرنس تھی اس کے حوالے سے آپ اپنا تجزیہ بھی پیش کریں اور پروگرام کو مزید آگے وصول کریں۔ جی جاوید گوندل۔ جاوید صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز۔ مجھے آپ کو کہا سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہے یا پروگرام ہوسٹ کرنے کا مجھے کہا ہے؟ جی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پروگرام کو ہوسٹ بھی کریں، اور جو ہماری دوسری فلاحی کانفرنس ہوئی ہے تحصیل ملک وال کی گوجرا گولڈ مارکی میں، اس حوالے سے اپنا تجزیہ بھی پیش کریں۔ چلو میں تجزیہ پہلے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں آج گیسٹ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ تو یوسف طارق صاحب، جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک وال میں جو ابھی دوسری ویلفیئر سوسائٹیز کی کانفرنس ہوئی ہے، میں برفتن بیس اس میں شریک ہوا ہوں، تھوڑا معمولی وجہ سے لیٹ ہوا، لیکن میں ویو سمجھ کہ اس پروگرام میں ماشاءاللہ تحصیل ملک وال سے بڑی بھرپور نمائندگی تھی، لوگوں نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے موقف پیش کیا تھا، اور اس طرح کا مل بیٹھنا اور اپنے تجربات کو شیئر کرنا، جس طرح ہفتہ پہلے فرما رہے تھے کہ اس سے بہت ساری رہنمائی ہوتی ہے،
بہت ساری گائیڈنس ہوتی ہے, بہت سارے تجربات جو ہیں ان کو ہم جب کسی چیز کا نقصان کر کے سیکھتے ہیں تو جو نقصان کر چکے ہوتے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نیکسٹ نقصان سے بچ جاتے ہیں. جب لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں, مختلف کاموں میں, ہم نے یہ کام کیا ہے, ہمیں اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہوا ہے, یا اس طرح یہ کام ہم نے کیا ہے اس میں ہمیں یہ نقصان ہوا ہے, تو جو سوسائٹیز ان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتی ہیں, یقیناً یہ سوسائٹیز کا ماحول جو ہے میں اس کو ایک فیملی کا ماحول نام دیتا ہوں, کیونکہ میں اور آپ صاحب اس سے پہلے بڑا اشتیاق رکھنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کر سکے, لیکن یہ ویلفیئر سوسائٹی کی جو کوارڈینیشن ہے, یہ فیملی ماحول ہے, اس میں ہماری ملاقات بھی ہو گئی, ہم نے ایک دوسرے سے کچھ شیئر کیا, کچھ سیکھا. تو یہ پورے ضلع منڈی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ماشاء اللہ مجھے بہت عرصے سے اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کا بھی. تو الحمدللہ وہ اسی پلیٹ فارم سے ہمارا جو ہے نا یہ خواہش گئی. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہودیر میں یہ جتنی سوسائٹیز بنی ہیں ان کو اکٹھا کرنے اور ان کی کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ سسٹم آپ نے تحصیل وائز شروع کیا ہے, یہ بہت فروٹفل ہے. سمجھ گیا, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے, ایک دوسرے کے کام سے تجربات جو ہے وہ دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے نا یہ بڑی, میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. میدان جو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سارے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ان کی ایسی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے, ایسی مثبت سوچ ہوتی ہے. کوئی اپنے گاؤں کی نمائندگی کر رہا ہے, کوئی اپنی تحصیل کی نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ لوگ جو یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں نا, یہ بڑے نایاب لوگ ہیں. آپ خوش قسمت ہیں منڈی بہودیر والے کہ آپ کو ہر گاؤں میں سے یہ لوگ مل رہے ہیں, ہر محلے اور سوسائٹی میں سے مل رہے ہیں. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ایک ماحول ایسا جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جس میں پازیٹیو سوچ رکھنے والے, مثبت تعمیری اور فلاحی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. دنیا میں یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں پازیٹیوٹی چلتی ہے وہاں نیگیٹیوٹی چلتی ہے, جہاں شر ہے وہاں نیکی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے اپنا اپنا کام کرتے رہنا ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو اس طرح کے اجتماعات کر کے لوگوں کی سوسائٹیز کو, ان کی قیادت کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم دینا, ان کی موٹیویشن کرنا, پھر اس کو پہلے اور بعد میں ابلاغ کے ذریعے ان کی کاوشوں کو جو ہے وہ نمایاں کرنا, اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو میں یہ کریڈٹ جو ہے یہ بھی اپنی مرکزی قیادت کو اور مرکزی 72 نیوز کو اور PPAT اور PPAT کے ساتھ POAT ان سب کو یعنی دیتا ہوں کہ جو دن رات کام کر کے اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے اپنے مالی وسائل, اپنے معاشی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنی سوچ دے رہے ہیں. آج سب سے مہنگا یہ ہے کہ آپ اپنا وقت کسی چیز کے لیے دے دیں. میں پیسے ہوں میرے پاس, میں پیسے دے کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں, تو اس سے زیادہ محنت اس شخص کی ہے جس نے اپنے قیمتی گرمی کو کی ہے, اس کی تکلیف. یہ بہت ہم نشست کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو اس کا بڑے فائدے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ صاحب کی گفتگو سنی ہے, ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو پوائنٹ بتائے انہوں نے, ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, ان کے ایکسپیرینس سے ہم نے فائدہ اٹھایا, ہم وہ سمجھ گئے. تو میں اب آپ کے ارشاد کے مطابق مہمان سے ہوسٹ کی طرف آتا ہوں, اور میں گزارش کروں گا جناب ناصر صاحب سے, ناصر سارن صاحب سے, جو روح رواں ہیں اس ساری موٹیویشن کے, اس موومنٹ کے, کہ وہ چونکہ بنفس نفیس تحصیل ملک وال کی اس میٹنگ میں موجود تھے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جو اجتماع ہوا ہے گجرات میں تحصیل ملک وال کا, میرا خیال یہ تحصیل ملک وال کا دوسرا اجتماع تھا جس میں سوسائٹیز اکٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے اس کے جو پوائنٹ ہیں جو انہوں نے محسوس کیے ہیں وہ ذرا ہمارے سامنے رکھیں تو ہمیں خوشی ہوگی. جناب ناصر عباس طارر صاحب. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں, جاوید صاحب آپ کا, یونس طارر صاحب کا, آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں, اور میں
آپ کے عمر کے لحاظ سے چھوٹا بھی ہوں، میں اب حافظ صاحب سے بھی چھوٹا بننا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے حافظ صاحب جو ہے وہ لیکن وہ حافظ صاحب علم کی بنیاد سے اور عالم ہیں، وہ بڑے سینئر ہیں، بھائی ہیں ہمارے. ان کی مکرم فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑا اچھا کام ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں ان کے کام کو دیکھ کر. بڑی نفاست میں نے دیکھی وہاں پہ، اچھی مینجمنٹ وہاں پہ دیکھی. یونس صاحب ہمیشہ محبت کرتے ہیں، جزاک جاوید اللہ صاحب طارق آپ صاحب، اللہ آپ اسپیشل. کو برکتیں دے. جاوید صاحب آپ ہر پروگرام میں آتے ہیں اور پھر ٹائم نکالتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹی وی کے اوپر بھی آپ 72 کے پروگرام جو ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں. تو کانفرنس میں ہم سب لوگ موجود تھے. آپ نے بھی اس ساری جو کاروائی ہے اس کو دیکھا. لوگ اپنے کام کو چھوڑ کے جس جذبے کے ساتھ آئے. خاص طور پہ مجھے جو چیز وہاں پہ نظر آئی، مجھے کچھ جو نوجوان ہیں ان میں مجھے بڑی تڑپ اور جذبہ جو ہے وہ نظر آیا. باہر موسیٰ سے احتشام صاحب تھے، وہ پانڈوال سے نوجوان جس طرح کے، ممدانہ سے، 28 چک سے، اور تھوڑے ٹائم میں اس میٹنگ کو آرگنائز کیا گیا تھا. اور حافظ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ گوجرا میں جو ہے وہ مزید اس گوجرا کے آس پاس جو تنظیمیں نہیں ہیں ان کو غضنفر صاحب اور حافظ صاحب مل کے مزید جو ہے اس کو آرگنائز کریں گے. اب ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے جو ہمارا وزٹ ہے اخوت کا، ہفتہ کو ہم جا رہے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں. ہم نے بہت سے جو ہے وہ پروجیکٹ راستے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں. ہم نے بہت سی محبت بھری باتیں کرنی ہیں. ہم نے جو ہے وہ مستقبل کا جو لایا عمل اور بڑے جو خوابوں کی تعبیر ہے ان تک کیسے ہم نے پہنچنا ہے. پھر عہد حاضر کی اس شخصیت کے ساتھ جاتا ہوں. میں دو شخصیت کہ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور دوسرا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. دو ایسی شخصیات ہیں جن سے میں انتہا، ماں سے میری جو محبت ہے وہ ہر ایک انسان کو ہے لیکن مجھے بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک عہد حاضر کی میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کی ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک عملی طور پہ جو ہے وہ اس سود کے خلاف جنگ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اخوت کو بہت بڑی کامیابی دی. اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک دن میں 1 ارب کے قریب جو ہے وہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. 1 ارب کے قریب ایک دن میں ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے، اور اسی سپیڈ سے 100% جو رقم ہے وہ واپس آتی ہے. تو اخوت کا جو دورہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو علم میں ہے، ہمیشہ ہم رابطے میں رہتے ہیں. اخوت اسٹیئرنگ کمیٹی، پھر میں فرانس میں ڈاکٹر صاحب ادنا سا رضاکار کی حیثیت سے میں اخوت کے ساتھ رابطے میں ہوں ہر وقت. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سراہا، اپنے حصے کی شمع کو. انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان کی میزبانی کروں گا، آپ تشریف لے کے آئیں، اور اس کے بعد مزید نیکسٹ ہفتہ جو ہے اس پہ ہم پھر مزید 400-500 کا اجتماع کریں گے. اس بار ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 150 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو لے کے جائیں. وہاں پہ 4 پوائنٹ جو ہیں ان کے اوپر گاڑیاں ہوگی، گوجرا میں ہوگی، ملک وال میں ہوگی، ست سرا میں ہوگی، پھالیا میں ہوگی، پاڑیاں والا میں ہوگی. اور یہ سارے پوائنٹ سے جو خدائی خدمت گار ہیں ان کو ہم لے جائیں گے. وہاں پہ شاہی قلعہ کی سیر بھی ہوگی. اخوت میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ لیکچر بھی ہوگا. اس پہ خاص جو ایجنڈا وہ ایک جس کے آس پاس ہماری جو محور جو ہوگا، جو گفتگو کا جو گھومنے کی کہانی کہ اخوت نے 20 سال پہلے 10,000 سے شروع کیا، اور آج جو ہے وہ ایک پاکستان کا مثبت چہرہ ہے، ایک پاکستان کا فیس ہے. میں نے گورنر پنجاب کو، کئی وزراء کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے، سابق وزرائے اعلیٰ کو میں نے دیکھا. تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک ہی مثال وہ اخوت کی دیتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ادارے ہیں جو خدمت بھی کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کرپٹ نہیں ہے، وہ پیسے لیتی بھی ہے، واپس دیتی بھی ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ اس میں چھوٹی تنظیمیں جو ہیں ایک کیسی بڑے تنظیمیں بنتی ہیں، کس تڑپ کے ساتھ بنتی ہیں، کس ڈائریکشن کے ساتھ بنتی ہیں، کس طرح کن ارادوں کے ساتھ بنتی ہیں، کون سے ایسے جو ہیں وہ ایسے پروجیکٹ سے، ایسی حکمت عملی سے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی لوگ بہت ہمیں سیکھنے کو ملے گا، مجھ سمیت سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہل دین جو ہے وہ ایک اس کے بعد ہم نے ایک اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی
منڈی والدین کو ہم پہلا جو فرسٹ جو ٹارگٹ ہے ہمارا، میری ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور وہ بڑے اس پہ خوش بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم جو ہے پوری اس پہ آپ کو مکمل طور پہ سپورٹ کرے گی کہ منڈی والدین کو ہم پاکستان کا پہلا 100% تعلیم یافتہ ضلع بنائیں گے، کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو. تو یہ ایک ایگزامپل ہوگی. اور باقی ہماری سب تنظیموں کو جو ہیں وہ بہت سے جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں، بہت سے کام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر تنظیم کو ایک کام ٹاپ کے اوپر کرنا چاہیے. ایک کام 80% اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، 20% باقی جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو یہ بہت سی چیزیں اب ملکی سطح پہ جن لوگوں کے تجربات ہیں ان سے ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا عمل جو ہے، سیکھنے کی جو تڑپ ہے وہ اسی پہ ہی تو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت سے جو ہے وہ کام کریں گے. اب میں جو ہے وہ ایک بار پھر آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ جو ہے اس نئے کام کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور آپ کا لیڈنگ رول ہے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کہ ہم ضلع منڈی والدین کو ایک بہترین فلاحی ضلع بنانے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے، سب مل کر اور سب ساتھ چل کر. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے جو پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے پورے تیار ہیں، بلکہ ہمارے اندر بڑی خواہش ہے کہ ہم اخوت کو وزٹ کریں اور اخوت کی کامیابی اور ترقی کے جتنے راز ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں. ہم اپنی سطح پہ، اپنی یونین کونسل میں، اپنے ایریاز میں، اپنے ولیج اور گاؤں میں جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم عموماً بہت ساری معلومات ہمیں ملتی رہتی ہیں جو ان کی کامیابی کا راز ہے. انشاءاللہ عزیز سب جائیں گے، وزٹ کریں گے اور ڈاکٹر ثاقب صاحب سے ضرور ملیں گے. ہمیں بھی بڑا اشتیاق ہے کہ ایسی شخصیت ملے جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ عزیز ہم ان سے ملاقات کر کے ان سے سیکھیں گے، ان کے پورے سیٹ اپ کو دیکھیں. تو یہ میں ایک انویٹیشن بھی دے رہا ہوں آپ سب کو جو ہمارے ناظرین ہیں، جس طرح اس کا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اوورسیز ٹرسٹ کی طرف سے کہ وہ پلان کر رہے ہیں، تو اس میں تمام سوسائٹیز کے دوست جو ہیں وہ اپنے آپ کو انٹر کرائیں، رجسٹر کرائیں، تاکہ ہم جو اپنے ایک جو معلوماتی ٹور ہے اس میں مل جل کے کچھ سیکھ سکیں. تو میں واپس آؤں گا. جناب یوسف تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یوسف تارڑ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال میری آواز نہیں سن. آپ صاحب آپ تو ہمارے ساتھ ہیں نا؟ آپ مجھے بس ساتھ رکھنا ضرور، میں نے نہیں جانا کہیں. اچھا، شکریہ، ویلکم. ہمارا جی بھی نہیں چاہتا کہ آپ ادھر جائیں، ہمارے ساتھ نہیں رہیں آپ. اچھا، آپ سے یہ بڑی گزارش کروں گا، مشکل سے آپ کا ساتھ ملا، میں کیوں چھوڑوں گا آپ کا ساتھ. شکریہ. تو آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کے اس دن بنفس نفیس اس اجتماع میں جو گوجرا میں ہوا ہے ویلفیئر سوسائٹیز کا، اس میں موجود تھے. آپ نے ماشاءاللہ اظہار خیال بھی کیا، آپ کے ویوز بھی سننے کو ملے. اس طرح کی تقریبات کے انعقاد سے یعنی ہم تحصیل سطح پہ جس طرح بھی کر رہے ہیں اس کو آگے پھر مرکزی ڈسٹرکٹ سطح پہ لے کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اس سے کم یعنی تحصیل سے کم کسی سطح پہ بھی منعقد کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ گیدرنگ کر صرف عہدیداران کو نہیں، عوامی گیدرنگ کر کے ہم ان کی موٹیویشن کریں اور ہمارے جو موٹیویشنل قائدین ہیں وہ ان سے مخاطب ہوں اور ان کے ذہن سازی کریں. تو کیا یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پروگرام میں بھی ناصر تارڑ صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا مختلف پروجیکٹس پہ اپنی ٹیموں کی ٹریننگ کرنی چاہیے. یعنی ہم ایک کال جو ہے نا وہ کریں اور جتنی تنظیموں کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بے شک منڈی والدین سٹی میں آ جائیں. ہمیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ نے اپنی تنظیم کو کیسے فنکشنل کرنا ہے. اسی طرح جتنے جنرل سیکرٹریز ہیں ہم ان کی ٹریننگ کریں کہ ایز اے جنرل سیکرٹری آپ نے اپنی تنظیم کو آرگنائز کیسے رکھنا ہے. ایسے جو فنانشل معاملات کر رہے ہیں فنانس سیکرٹری ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے جو فنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے
اور آپ کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے. جس وقت فنڈز آتے ہیں تو آپ کے سامنے 3-4 پروجیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے اہمیت کس کو دینی ہے, یعنی جو پروجیکٹس ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کے اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے گاؤں ہیں, جو ہمارے دیہات ہیں, ان کا یہ پرابلم ہے. آپ کیونکہ دیہاتی علاقے سے آپ کا بھی تعلق ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیونکہ جو ایک تعصب ہے یا جو ایک قسم کی ہٹ دھرمی ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے, جس سے ہمارے جو ویلفیئر ورکر ہیں نا وہ دل ہار بیٹھتے ہیں. تو گاؤں کے رہنے والے لوگ, دیہاتوں کے رہنے والے لوگ, گلی والے کے لوگ, ان کی ٹریننگ بھی مسٹ ہے. چاہے ان کو کسی ادارے میں اکٹھا کر لیا جائے, ان کو کسی مسجد میں اکٹھا کر لیا جائے, تو ان کو بھی سمجھایا جائے اور ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ بچے جو آپ کے ارد گرد کبھی کوڑا اٹھا رہے ہیں, کبھی نالیاں صاف کر رہے ہیں, کبھی قبرستانوں میں مٹی ڈال رہے ہیں, اور کبھی جو ہے نا وہ قبریں مضبوط کر رہے ہیں, کبھی قبرستانوں کے اندر جو ہے نا وہ لائٹیں لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی یہ بلڈ بینک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, کبھی بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں, کبھی کوئی مطلب آئی کیمپ لگا رہے ہیں. جتنے بھی بچے کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کے سروں پہ دست محبت رکھیں. اگر یہ آئی کیمپ نہیں لگائیں گے, یہ گلیاں صاف نہیں کریں گے, یا یہ قرآنی آیات والے ڈبے نہیں لگائیں گے, تو نیکسٹ پھر کیا ہے, پھر کیا ہوگا کہ یہی بچے یہ کام چھوڑ کے وہ نشے کے سگریٹ لے کے کسی چوک میں بیٹھ جائیں گے, یہی بچے ون ویلنگ کی طرف نکل جائیں گے, یہی آپ کے بچے جو ہیں یہ کالجوں کے سامنے چوکوں میں کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ ان سے پازیٹیو کام نہیں لیں گے تو پھر یہ بے چین تو ہوں گے, بیٹھیں گے تو نہیں. اگر آپ ان کو پازیٹیو نہیں کرنے دیں گے تو یہ نیگیٹو میں چلے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے گاؤں لیول پہ لوگوں کو آرگنائز کرنا اور پھر ان کو سمجھانا کہ ان بچوں کو سپورٹ کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس وقت مقامی طور پہ سپورٹ شروع ہو جائے گی نا, یہ ریاست مدینہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. انصار مدینہ مقامی لوگ تھے, انہوں نے سپورٹ کی, دین اسلام کی سپورٹ کی. بے شک بے شک, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. میں آپ کے اس ویژن کا بڑا مؤمن ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کام کی جو بھی پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں اس کی فیزیبلٹی پتہ ہو, اس کے اخراجات پتہ ہو, اس کی ترتیب اور کام کا. جہاں تک میرا کام کرنے کا شوق بھی ہے, وسائل بھی ہیں. جو پرابلمز آتی ہیں وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو وہ ان کی ٹریننگ اور تربیت نہیں ہوتی کہ انہوں نے وسائل اکٹھے کس طرح کرنے ہیں, وسائل کا اخراجات کس طرح کرنا ہے, اس کا ریکارڈ کس طرح رکھنا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے جس کے لیے ٹریننگ کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی نیگیٹو پہلو نہ آئے. آج میں کام کر رہا ہوں, کل میری جگہ کوئی دوسرا آدمی ہے, وہ جہاں پہنچا ہوا ہے کام یہ نہ کہ وہ نیا طرف ہے. اس ویژن کو کہ ٹریننگ اور تربیت کا پہلو ہو جائے, اس کو ذرا اور پروموٹ کیا جائے, اس کے لیے شیڈول بنائے جائیں, اس کے لیے ان کی کلاسز لگائی جائیں, کورسز, یا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کسی بھی جگہ کر کے ان کی ذہن سازی کی جا سکتی. جو مرکزی رہنما ہے وہ بھی اس کے پہ غور و فکر کر کے, اور اس کے شد ضرور. اور اس کے علاوہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بڑا نوجوان ہے جو ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو کام نہیں دیں گے تو کرنے کی شوق تو اپنے نام شوق بھی ہے. جو کوئی اچھائی کرتے ہیں ان کا نیکی میں نام آ جاتا ہے, جو برائی کرتے ہیں ان کو برائی میں نام آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دیں گے تو یقیناً وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں گے, جو نہ ہمارے لیے مفید ہے, نہ معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے. تو میں آپ کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کس طرح کا جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا جائے تاکہ سوسائٹیز کے جو مین رول کم از کم ادا کرنے والے کارکن ہیں, قائدین ہیں یا رہنما ہیں, ان کو کسی ایک جگہ کے اکٹھا کر کے ان کی پوری ٹریننگ کی جائے, اور وہ جا کے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کی ٹریننگ تربیت کر سکیں. تو اس طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ ہے تو وہ ذرا سمجھا. جی میں نے پہلے عرض کی نا کہ اس کے اوپر تو ناصر عباس طارق صاحب بہت اچھی کلاسیفیکیشن بھی کر لیں گے کہ کس طرح ہونا چاہیے. بلکہ انہوں نے مجھے کہا بھی کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھا ٹرینر جو ہے نا وہ بلائیں گے, ٹھیک ہے.
آپ جو ٹرینر ہیں یا جو مطلب لوگ جو ہے نا وہ پروفیشنلی یہ کام کرتے ہیں تو وہ ساری ترتیب بنا لیتے ہیں کہ جی آپ صدر کو نائب صدر جتنے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، آپ فنانس والوں کو پریس والوں کو اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ چیز بتا سکتے ہیں. ایک چیز ویسے میں عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لیڈر ہیں جو رہنما ہے وہ کس طرح کریں، تو ہمارے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کام کو موٹیویٹ صرف نہیں کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ یہ کریں، بلکہ حضور پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو چونکہ ہمارے لوگ اس وقت جو تنظیمیں بنتی ہیں نا تو مطلب فوراً بیٹھے بیٹھے ہی کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے کا دارہ بڑا ہے اس کو صدر بنا دیں، فلاں بندے کا دارہ اس سے چھوٹا ہے اس کو نائب صدر بنا دیں، فلاں بندہ جو ہے نا وہ منڈی باؤدین شہر میں جاتا ہے کام کاج کے لیے تو اس کا آنا جانا اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیں. تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں. بعد میں یہ چیزیں ہمیں سیاست کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ، یا مطلب ہے جو خاندانی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ ہمارے تنظیمی سیٹ اپ کو متاثر کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاندانی رنجشیں، سیاسی رنجشیں یا جو گاؤں کی رنجشیں ہیں وہ اپنی جگہ ہونی تو وہ بھی نہیں چاہیے، ہونی وہ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. 60-65 سال کی آپ کی زندگی ہے جو آپ گزارنے آئے ہیں، وہ ساری زندگی لڑتے بڑھتے گزار دیں گے تو کیا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے. اس کو پیار سے گزاریں، ہونی تو وہ بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر پیدا ہو بھی جائیں تو تنظیمی سیٹ اپ میں رنجشیں آڑے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تنظیموں کا کام کسی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہوتا، کسی ایک خاندان کا، قبیلے کا یا برادری کا کام نہیں ہوتا. جو ویلفیئر کا ورک ہے یہ پورے گاؤں کی یہ وراثت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں مطلب گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دل بڑا رکھ کے ہر قسم کے اختلافات کو بلا کے اپنے کام کو کنٹینیو رکھتے ہیں. باقی جو اس کی درجہ بندی ہے وہ ناصر صاحب یا ان کے جو ٹرینر ہوں گے وہ مجھ سے بہتر کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ اچھا فیصلہ بھی کریں گے. جی بہت مہربانی صاحب، بڑا شکریہ. آپ نے جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بڑا مفصل اور بڑا تفصیلی اس کے اوپر اپنا موقع پیش ہو. اس سلسلے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جس پروگرام کو ابھی یہ ڈسٹرکٹ لیول پر ترتیب دیا جا رہا ہے وہ یونیورسٹی کا وزٹ کے لیے اور ڈاکٹر ثاقب صاحب سے ملاقات کے لیے، ان کی ایگزیکٹو اور ان کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. میں جب ان کی رپورٹس پڑھتا ہوں نا تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے اس ضلع کے لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کے کام کو دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے جو سوسائٹیز کی قیادت ہے، جو سوسائٹیز کے رہنما ہیں، ان کو ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے والے لوگوں اور اداروں سے ملنا کتنا ضروری ہے. جو امجد ثاقب صاحب کا کام ہے نا جی، میں اس کو زمانہ طالب علمی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان کی ایک کتاب جو چنیوٹ کے لوگوں کے متعلق انہوں نے لکھی وہ بھی میری لائبریری میں موجود ہے، اخوت کا سفر، وہ میرے پاس موجود ہے. تو میں بذات خود ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ان کے کام کو مطلب رش کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں. تو یہ ہمارے سارے لوگوں کے لیے ناصر عباس طارڑ صاحب کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت شخصیت سے ملوانے کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، بالخصوص میں یہ عرض کروں گا کہ جو تنظیموں کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ضرور اس قافلے میں شریک ہوں اور وہاں پر جائیں. وہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے اتنی پیاری یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. وہ ہمارے صحافی پچھلے دنوں وفات پا گئے، کچھ 4 مہینے ہو گئے. انہوں نے ایک مرتبہ وہ کالم بھی لکھا قوت یونیورسٹی پہ، پھر انہوں نے ان اینٹوں پہ کالم لکھا جن کے اوپر وہاں پہ امجد ثاقب صاحب نے جو ڈونرز ہیں ان کے نام لکھوا کے چسپاں کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں، میرا خیال رؤف طاہر ان کا نام تھا جو ہمارے وہ فوت ہو گئے صحافی. تو یہ جو چیزیں نا یہ ساری دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. پچھلے دنوں ایک وزٹر آئے میرے پاس تو انہوں نے ہماری جو گیلری تھی اس گیلری میں ہمارے جو لائف ممبران ہیں اور جو گولڈن ممبرز ہیں ان کی تختیاں دیکھی، کچھ سنہری تھی کچھ سلور کلر میں تھی.
وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جناب جو اللہ کا شکر ادا اپنی اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ون مین آرمی نہیں ہیں بلکہ ہم پوری ایک فوج ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا ہر ڈونر ہمارا ہر ساتھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے اس کا نام سلور پلیٹ پہ گولڈن پلیٹ پہ لگا کے اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی ہم اس گیلری سے گزرے اور ہمیں لطف آئے تو اس کا نام پڑھ کے ہم کہیں کہ یہ شخص بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہم کہیں اسے بھول نہ جائیں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں جو کامیاب لوگ ہیں ان سے ملنا چاہیے, ان کی صحبت بڑے اثرات رکھتی ہے اور ان کے ساتھ جا کے ان سے سیکھنا چاہیے. ان کا ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو ضرور اس میں انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا. آپ کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی شریک ہوں اور ہم مل جل کے چلیں. ایک سفر بھی ہو جائے گا, سفر میں بندہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اور انشاءاللہ امجد ثاقب صاحب سے بھی ملاقات ہو. انشاءاللہ اس نیک ارادے کی بھی تکمیل کریں گے اور انشاءاللہ مل کے کریں گے. ہماری بھی خواہش ہے کہ ایسے لوگوں سے ملا جائے اور ان سے سیکھا جائے. اچھا, اب ایک اس جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ان کا ایک بڑا مرکزی نقطہ ہے. میں ذرا آپ کو خیالات اس سلسلے میں سننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا جی کہ ابتدائی میں کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یعنی قرآن پاک میں جن لوگوں کی ہدایت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں کون سے لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, ان لوگوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو اللہ کی راہ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے وسائل دیے ہوئے ریسرچ کرتے ہیں. ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہماری سوسائٹی میں, کیا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. یہ ذرا آپ اس کو ذرا کھول کے بیان کریں تاکہ جو کمی ہے وہ بھی رہ جائے, دور ہو جائے. دیکھیں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اور پھر تقوی والوں کی نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو متقی ہیں, اور متقی ہی جو لوگ ہیں ان کو ہی قرآن مجید فرقان حمید ہدایت دیتا ہے. رہ گئی یہ بات ہمارے معاشرے کی کہ جو اس میں ایک گیپ جنریٹ ہو رہا ہے, تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے, یا میری گاڑی فلاں سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے. تو جس وقت انسان جو ہے نا وہ اس زندگی میں آ جائے اور اس کی پریفرنس ہو جائے مال دولت پیسہ, تو پھر اس کے اندر سے روحانیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس سے وہ لذت نصیب نہیں ہوتی کہ کیا لذت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں, کیا لذت ہے کسی بیوہ کی جو ہے نا وہ مدد کرنے میں, کیا لذت ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں, یا کیا لذت ہے کسی مریض کی تیمارداری کرنے میں, یا اس کے آنسو پوچھنے میں, یا اس کی مرہم پٹی کرنے میں. اصل میں انسان جتنی انسانیت سے محبت کرتا ہے اتنی وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے. تو جس وقت انسانیت کی محبت بندے کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا, تو پھر پیسے کی مادیت کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس محبت میں آ کے انسان کو قتل کر دیتا ہے, انسان کا مال چھین کے چوری ڈکیٹی شروع کر دیتا ہے, انسان کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے جو میں نے پہلے کہا نا کہ ایک گیپ آ رہا ہے. وہ گیپ یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو قتل کرنے والا, اور دوسرا ہے اس قتل ہوئے کو دفن کرنے والا. ایک ہے کسی کو زخمی کرنے والا, اور دوسرا ہے اسی زخمی کی مرہم پٹی کرنے والا. ایک شخص ہے کسی کو محروم کرنے والا, اور دوسرا ہے اسی محروم کا سہارا بننے والا. ایک شخص وہی ہے جو کسی بیمار کی بیماری پہ ہنستا ہے یا اس کے اوپر بزنس کرتا ہے, اور ایک شخص وہی ہے جو کسی بیمار کی بیماری کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس گیپ کو کم کریں. ٹھیک ہے, اپنے اندر یہ چیز سوچیں کہ اگر ہم نے اتنا پیسہ یا یہ جو چیزیں ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش کی, ہمارے باپ دادا کون سی چیز ہے جو قبر میں لے کے گئے,
ہمارے بزرگ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے بڑے بڑے جو پنچایتی لوگ تھے وہ کیا لے کے گئے؟ تو جس وقت انسان ان کی قبر دیکھے گا نا پھر اس کا دل کرے گا کہ میں جو ہے نا وہ کسی کی مدد ہی کر دوں۔ تو بنیادی طور پہ اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس پہ محنت کی توفیق نصیب کرے۔ جی جی بہت مہربانی، شکریہ ماشاءاللہ جی، آپ نے اس موضوع پہ بھی بڑا خوبصورت اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملاقات رہی، آپ سے بہت کچھ سیکھا ایسا۔ تو میں پھر پروڈیوسر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یوسف طارق صاحب یا اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ مجھے اسکرین میں نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی اور گیسٹ ہیں تو میں ذرا ان سے مخاطب ہوں۔ اچھا چلو، آج موقع مل گیا ذرا آپ صاحب سے بار بار مخاطب ہونے کا، بار بار ان کا ٹٹولنے کا، تاکہ ان سے کوئی سیکھا جا سکے۔ آپ صاحب، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم 1 to 1 یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات کرنے میں، بات کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ میں آپ سے آخری سوال، مجھے گوندر صاحب خود بہت لطف آیا، وہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہے ہزاروں باتیں، فقط اس شوق میں پوچھی ہے ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں، میں دیکھوں کہ تو جو ظاہری خوبصورت ہے تو بولتا کتنا اچھا ہے۔ تو یہ تو میری بھی بڑی خوش بختی ہے کہ آپ سے ملاقات یا آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت مہربانی، شکریہ، آپ کے حسن ظن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو جاتے جاتے آپ سے آخری کویشچن جو ہے وہ یہ کروں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ان فلاحی کاموں میں اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں، اپنا مختلف قسم کی زمینیں دیتے ہیں، اینٹیں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح کا سرمایہ تو نہیں دے سکتے لیکن اپنی جان، اپنا وقت یہ انویسٹ کرتے ہیں وہ ان کی جگہ پہ ان پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے۔ ذرا وہ لوگ جو فزیکلی، جسمانی طور پہ محنت کر کے ان پروجیکٹ کی پایہ تکمیل تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کو جو شب و روز اپنے وہ اس میں لگا دیتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بیان فرما دیں بڑی خوشی ہو۔ دیکھیں، ہر شخص ہر فن مولا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ غالباً برنارڈ شاہ کا یا شیکسپیئر کا یہ ہے کہنا کہ ہر شخص دنیا میں آتا ہے ایک خاص رول لے کے جس کو وہ پلے کرتا ہے اور دنیا کے سٹیج سے غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، انہیں خرچ کرنے کا نہیں پتا ہوتا۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے لوگوں کے پاس سوچ ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو جو تنظیم ہے، تنظیم کیا ہے؟ تنظیم نظم کا نام ہے۔ پیسے والے کو بھی منظم کرنا، سوچ والے کو بھی منظم کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو جن کے پاس عمل ہے، یعنی جن کے پاس جسمانی پاور ہے، جو پریکٹیکلی جا کے وہ کام کرتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، گارا لگاتے ہیں، بچھاتے ہیں، چھتیں چڑھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو میں تو ایک آپ کو مثال دوں گا جنگ تبوک کی۔ جنگ تبوک میں ایک انصاری صحابی نے جب یہ سنا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے کہ کچھ عطا کریں، تو اسے ایک یہودی کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں تمہاری زمین شہرات کرتا ہوں تو مجھے کچھ آپ دے دینا۔ اس نے کہا میں تمہیں 2 کلو کھجوریں دوں گا۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ ساری رات مزدوری کرتا رہا، 2 کلو کھجوریں لے کے صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ تو اس 2 کلو میں سے 1 کلو اس نے بیوی بچوں کو دے دی اور 1 کلو حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ تو یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر بن خطاب نے گھر کا آدھا سامان، اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق نظم لکھی، بڑی شورا پاک ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بار، صدیق کے لیے خدا کا رسول بار۔ تو جب اس شخص نے مصافحہ کیا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ہاتھوں میں چھالے بنے ہوئے تھے، چنیاں بن گئی تھی، رات کو وہ کنواں چلا، تو حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ظاہری طور پر تو اس کا مال بڑا تھوڑا تھا نا، 1 کلو کھجوریں کیا حیثیت رکھتی تھی، لیکن حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس شخص کو اپنے مقدر پہ بڑا رشک آیا،
تو بعد میں حضور نے وہ کھجوریں حضرت بلال بن رباح جو بلال حبشی کے نام سے مشہور ہے مؤذن رسول، ان کو فرمایا کہ یہ کھجوریں ہر ڈھیر کے اوپر ایک ایک کھجور رکھ دو، ہر ڈھیر کے اوپر ایک ایک کھجور۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں کپڑا ہے، کہیں جو ہے، کہیں آٹا ہے، کہیں کچھ ہے، تو ایک یہ ہے کلو کھجوریں اور ایک ایک کر کے رکھی تو وہ بھی خراب ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا تم ہر ڈھیر کے اوپر ایک ایک کھجور رکھ دو، جس خلوص سے یہ لایا ہے نا اس کے خلوص کے صدقے خدا سب کی قبول کر لے گا۔ تو لوگوں کا دل کرتا ہے پیسے دینے کو، کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے پتہ نہیں ان کے اندر خلوص کتنا ہے، جب وہ گارے والا دابڑا اٹھا لیتے ہیں، تگاری اٹھا لیتے ہیں، کئی اٹھا لیتے ہیں، وہ کھونچا اٹھا کے نالیاں صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ خدا ان کے خلوص کے صدقے لاکھوں کروڑوں والوں کے ڈونیشن قبول کر لیتے ہیں۔ اور جی بڑے یقیناً آپ کی گفتگو سے مجھ جیسے وہ لوگ جو صرف اتنا کام کر سکتے ہیں ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی اور ان سے تقویت اور قوت ملی ہے۔ تو میں آخر میں 72 نیوز کے اس پروگرام اپنے حصے کی شمع کے آج کے مہمان جناب حافظ مکرم صاحب، آپ کا اسپیشلی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب اور دوسرے جو آپ کو کیمرے پر نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑی محنت، ان کا مشکور ہوں۔ اور آج کے اس پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے 72 نیوز اور پاکستان پبلک انٹرسٹ ان سب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے اس وین کو عوام تک پہنچانے کا ہمیں موقع عطا کیا۔ تو آج کے اس پروگرام پہ اختتام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔